عرب امارات کے درمیان باقاعدہ جنگ، دو عرب شہزادوں کی باقاعدہ لڑائی۔ سعودی عرب نے سرکاری اعلامیہ جاری کیا ہے کہ عرب امارات کو 24 گھنٹوں کا وقت ہے وہ یمن خالی کر دیں، اور آج ان کے اوپر پہلا بڑا حملہ بھی کر دیا۔ یہ یمن کی بندرگاہ الملکہ، اس پہ شدید بمباری ہوئی، اور وہاں عرب امارات کے جہازوں پر جو اسلحے کی بہت بڑی شپمنٹ آ رہی تھی، عرب امارات کے جو حامی گروپوں کو اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا، یہ پہلا براہ راست بڑا حملہ تھا۔ عرب امارات کی فوج ان کے زیر کنٹرول علاقوں کو 24 گھنٹوں میں یمن چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ 72 گھنٹوں کے لیے انہوں نے اپنے تمام سرحدی راستے، ہوائی اڈے، بندرگاہیں بند کی، اور وہ سوائے ان جگہوں پر جہاں ان کی اجازت ہے۔ پھر حضرموت کے یہاں پر دو بڑے جہاز جو بندرگاہ پر پہنچے، بھاری مقدار میں اسلحہ اور جنگی گاڑیاں تھیں، اور عین اس وقت حملہ کیا کہ جہاں ان کا گرین لینڈ کے نام سے جہاز سے شپمنٹ اتاری جا رہی تھی۔ دوسرے جہاز کا نام سامنے نہیں ہے، یہ یمن کا صوبہ حضرموت ہے، وہاں پر ہوا، اور یہ سعودی عرب نے اپنا دفاع کیا ہے۔ یہ جنگ یاد رکھیں سعودی عرب کی طرف جا رہی ہے، ان کا ایک شہر ہے نیوم، جو کہ ٹریڈ کوریڈور ہے، بہت بڑا تجارت کا راستہ ہے۔ یہ محمد بن سلمان کا بیبی منصوبہ ہے، یہ اس وقت نشانے پر آیا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے جو مصر، عراق کے ساتھ، بحیرہ احمر کے ساتھ تجارتی راستوں پر، جس پر تقریباً کم و بیش 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، نیوم، وہاں 900 میٹر کی یہ پوری ایک بندرگاہ بنی ہوئی ہے، 150 میٹر لمبی ہے، وہاں نشانے کا خطرہ ہے۔ اب عرب امارات سے خطرہ ہے اور حوثیوں سے خطرہ ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں پاکستان کی ڈیل کس سے ہے؟ سعودی عرب سے، عرب امارات سے نہیں ہے۔ اور عرب امارات کا معاملہ کیوں محمد بن زید کا اور محمد بن سلمان کا، کہ بن سلمان پاکستان پر سخت ناراض ہے، غصے میں ہے، اور یہ عرب امارات اس کو آگے سے جواب بھی دینے کی بات کریں۔ یہ سعودی حمایت یافتہ جو نیشنل شیلڈ فورس ہے، اسے یمن سے نکالا گیا ہے، وہاں جنوبی یمن کے پرچم لہرائے گئے ہیں، اور وہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اب سعودی عرب اور عرب امارات یاد رکھیں دونوں اوپیک کے رکن ہیں، دونوں قریبی بظاہر اتحادی بھی ہیں، لیکن دونوں میں یمن اور سوڈان میں براہ راست شدت جنگ میں آ چکی۔ صومالیہ کا جو الگ علاقہ بنایا گیا صومالی لینڈ کے نام سے، آزاد ریاست عرب امارات نے اسرائیل کے سب سے تسلیم کیا۔ یہ 30 سال میں ایسا اقدام ہے جس پر نہ صرف سعودیہ بلکہ حوثی بھی غصے میں۔ اب سعودی حملے میں کتنا نقصان ہوا اس کی اطلاعات نہیں آ رہی، کیونکہ یہ رات کے وقت ہوا تھا، اور یہ بڑا محدود سعودی عرب نے حملہ کیا، لیکن وہ بختر بند گاڑیاں اور وہ ساری تصویریں سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں، وہ جو تباہی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر سعودی عرب کی طرف سے سوڈان میں بھی یہی رد عمل دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ صورتحال اس لیے بتائی کہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی حکومت اس میں کیوں پھنس گئی۔ یہ وہ خربوزہ بن گئے ہیں جو چھری پہ گرے یا چھری ان پہ گرے، کٹنا خربوزے نے، کیونکہ حالات ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سعودی عرب کے براہ راست جو ہے وہ ناراضگی نظر آ رہی ہے، بہت بڑی ناراضگی۔ وجہ لیبیا میں جو عرب امارات کا حامی خلیفہ حفتار سے 4 ارب ڈالر کی ڈیل کر دی، ظاہر ہے سعودی عرب اس میں سخت ناراض ہے کہ لیبیا کی جو مدد کی گئی، اسلحے کی بات چیت ہوئی سوڈان میں، لیبیا میں اور یمن میں استعمال ہونا ہے، تو یہ ڈیل تو کھٹائی میں پڑے گی، کیونکہ عرب امارات کے کہنے پر کسی ایک گروپ کی مدد کریں گے تو پھر سعودی عرب کی طرف سے براہ راست پاکستان میں وہ مداخلت ہوگی جو تاریخ میں ہوئی۔ یاد رکھیں جب بھی محمد بن سلمان یا سعودی عرب کی طرف سے مدد پاکستان میں، پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہے، اور ایک ایسے موقع پہ جہاں قطر بھی شدید ناراض ہے۔ اب سعودی اور قطر کا کردار یاد رکھیں افغان حکومت پر بڑا گہرا اثر رسوخ ہے۔ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں، مذہبی طبقے کے علماء کرام ہیں، یہ مانتے ہیں ان کی۔ تو یہ ایک ایسی دلدل میں ہے کہ جس کا نقصان بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ بن سلمان عرب دنیا کا سب سے طاقتور رہنما، یہ یاد رکھیں، اور اس کی سب سے تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہیں، وہ اس کی بات مانتا ہے، کیونکہ اربوں ڈالر کی ڈیل ہے، 1000 ارب ڈالر کی۔ اب سعودی عرب کی حمایت آپ کو پتا ہے، بلا شبہ عرب امارات کو اس وقت ٹرمپ کی حمایت ہے، کیونکہ لیبیا میں، سوڈان میں، صومالی لینڈ میں اسرائیل کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن چونکہ یہ سعودی عرب کے اپنے دفاع کی طرف معاملہ آ چکا ہے، اور اسی لیے وہ غزہ میں فوج ہو یا یہ معاملات ہو، اس کا اثر پاکستان پہ براہ راست، کیونکہ ہم بھی جا رہے ہیں وہاں، آپ کو پتہ ہے۔ تو عمران خان تو اس وقت جیل میں، یقین کریں انہیں یہ ساری خبریں بتائی جائیں تو وہ ایک واحد شخص ہے جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، انہوں نے تو عمران خان کی حکومت اس وجہ سے گرائی تھی نا کہ روس کا دورہ تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ غزہ گئے تو کیا حال ہوگا، یہ انٹرنیشنل معاملات ادھر ہی ہیں۔ اب غزہ فوج بھیجنے کے بعد فیلڈ مارشل اور ان کی حکومت کے لیے یہ معاملات کیوں خطرناک ہوں گے، یہ کیوں کنٹرول نہیں کر سکیں گے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں نتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن بیچ میں ایسے لوگ جو جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے رہے ہیں۔ مثلا جنرل ضیاء الحق کا بہاولپور، آپ کو پتہ ہے معاملہ، جنرل مشرف کا اقتدار چھوڑنے، آپ کو پتہ ہے ایوب خان، یہ سب۔ اب ان کے پیچھے لوگ موجود تھے، اب بظاہر امریکہ، برطانیہ اور نیٹو یہ سب ان کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی اقتدار سے نکلے۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے زیلنسکی کے مرضی کے خلاف کیا ہوا،
کہ ان کے درمیان آپ کو پتا مذاکرات ہو رہے ہیں, 95% معاملہ روس یوکرین کا حل ہو گیا. رات کے روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو دنیا کا طاقتور ترین صدر, اس کی سرکاری رہائش گاہ پر 91 ڈرون سے بڑا حملہ ہوا, این اس وقت جب امریکہ اور یوکرین کے درمیان بات چیت ہو رہی.